اور ماتریدی عالم کی شرح مقاصد سے ایک حوالہ نقل کر دیں گے کہ ہاں بھائی مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی لاکھ اور کروڑ علماء لکھتے آ رہے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو ان کی بات نہیں مانی گئی حدیث کی روشنی میں. اور یہی نفسانیت ہے, یہی ہوا پرستی ہے کہ جن کی بات حدیث کے موافق ہے, ان کی بات دلیل کے موافق ہے, اسے تو آپ نے قبول نہیں کیا, اور جن کی بات پر کوئی دلیل نہیں اسے آپ نے قبول کر لیا ہے. حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مہدی اسی امت سے ہوں گے اور ان کے زمانے ہی میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ذرا غور کریں آپ, تو اور بھی وجہ اختلاف ہے. مثال کے طور پر حقیقی مہدی کے زمانے میں بارش اچھی ہوگی, زمین کی برکات ظاہر ہوگی, پالتو جانوروں کی کثرت ہو جائے گی, امت محمدیہ کو غلبہ حاصل ہوگا, عظمت حاصل ہوگی, آپ کی حکومت 7 سال رہے گی, اور ان کے مہدی کے نبوت کے دعوے سے لے کر کے وفات تک 23 سال ہے. اور حقیقت میں جب وہ لے کر کے چلے ہیں تو 901 میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور 910 میں ان کا انتقال ہوا ہے. کتنی سال ہوئی ان کی؟ 10 سال اور 9 سال ہوئی. یعنی یہ حدیث ان کے اوپر فٹ نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے ان کے زمانے میں عدل و انصاف عام ہوگا. یہ ساری باتیں ہیں جو حقیقی مہدی کے زمانے میں ہوں گی, لیکن ان کے مہدی کو یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی. کل حال میری ایک بات پر وہ بزرگ اور بہت ایسا ناراض ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ خراسان سے جس کالے جھنڈے کے آنے کا ذکر ہے اسے اپنے اوپر ثابت کرنے کے لیے ان کے مہدی ہندوستان سے گئے سندھ سے گئے افغانستان, اور افغانستان سے داخل کہاں ہونا چاہتے تھے؟ خراسان. لیکن وہیں فرا کے مقام پر انہیں روک دیا گیا. 6 مہینے تک وہیں رکے رہے, آگے جانے کی انہیں اجازت نہیں ملی, اور وہیں پر ٹی بی کے اندر ان کا انتقال ہوا. کس مرض میں؟ ٹی بی کے مرض میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ خراسان اس لیے جانا چاہتے تھے تاکہ خراسان سے متعلق جو حدیث ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے آئیں گے اور اسی میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا, جب وہ آئے تو اسے تم لوگ دیکھو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرو, خواہ تمہیں برف پر روند کر کے یا اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے آنا ہو. لیکن چونکہ خراسان تک نہیں پہنچ سکے تو اب ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہے, پوری کوشش, ان کے سب سے بڑے وکیل یہ ہیں مولوی عبد الحکیم صاحب تدبیر, بہت بڑے ان کے وکیل ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہیں, براہین مہدویہ بھی انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے عجیب و غریب گل کھلائے ہیں. ایک مثال میں دوں آپ کو, پہلے ذرا اس حدیث کو سن لیجیے, مثال دیتا ہوں آپ کو. یقتتل عند کنزکم ثلاثہ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس خزانے کے پاس خلیفہ کے 3 بیٹے لڑیں گے, خلیفہ کے 3 بیٹے لڑیں گے, پھر یہ خاندان کسی ایک کو بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر مشرق کے جانب سے اور بعض روایات میں خراسان کی جانب سے کالے جھنڈے آئیں گے اور تم کو ایسا قتل کریں گے کہ ایسا قتل تمہیں کسی نے نہیں کیا ہوگا. جب تم ان کالے جھنڈوں کے بارے میں سن لو تو آؤ اور اس میں جو ہو اس سے بیعت کرو, اس لیے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یقتتل عند کنزکم, خزانے سے مراد کیا ہے؟ خلافت ہے. یہ دیکھیے, میں کہتا ہوں ہوا پر خواہش پر ان کی بنیاد ہے. کنز سے مراد کیا ہے؟ خلافت ہے. یہ صاف اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے. ہاں یہ دیکھیے, خلیفہ کے 3 بیٹوں سے مراد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے 3 فرزند حضرت حسن اور حضرت حسین, حضرت محمد ابن حنفیہ ہیں. اور
کنز سے مراد کیا ہے؟ لغوی معنی خزانہ نہیں بلکہ لفظ خلیفہ اور واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ خلافت ہے۔ اپنے مطلب کی ثابت کرنے کے لیے ہر چیز کہے تعویل کر لیے، حالانکہ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اس خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے، تو ان کو کیا ثابت کیا کہ 3 خلیفہ کے بیٹے ایک کے بعد دیکھ رہے اس خزانے کے لیے لڑیں گے، اور وہ خزانہ کیا ہوگا؟ خلافت کا۔ بولتے خلافت کو کوئی خزانہ کہتا ہے عربی زبان میں؟ اور عند کنزکم، ان بدبختوں کو اللہ ہدایت دے، ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ عند کنزکم کے معنی ہوتا ہے خزانہ کے پاس، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ خزانہ کا معنی یہ ہے، یہاں عندہ کے معنی وقت کے ہے، یعنی خلافت کے وقت دونوں لڑیں گے۔ اب چونکہ اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے عندہ کو، حالانکہ عندہ ہم جانتے ہیں وقت کے معنی میں آتا ہے، لیکن کب؟ جب کہ وہاں پر زمان کے ساتھ ہو، تو جیسے عند غروب الشمس، سورج ڈوبنے کے وقت، وہاں اس کا معنی کیا ہوگا؟ وقت ہوگا۔ لیکن اگر مکان ہے تو وہاں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جگہ ہوتی ہے۔ جیسے عند المسجد، کیا مطلب؟ مسجد تعمیر ہونے کے وقت نہیں، مسجد جہاں پر ہے مسجد کے پاس۔ عندی، میرے پاس، یہ نہیں کہ میرے پیدا ہونے کے وقت، یہ سراسر غلط ترجمہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اس طریقے سے تعویل کرتے ہیں۔ جی ناشر اس کے وہی دیکھیے، سید نجم الدین ید اللہ ادارہ شمسیہ، چنچل گوڑا، حیدرآباد۔ چنچل گوڑا انہی کے پاس، ہماری چھپی ہوئی کتاب نہیں، انہی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، انہی کے پاس ہے۔ تو حالانکہ ان کی یہ بات سراسر بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مسند احمد میں ہے اذا رأيتم رايات السود جاءت من خراسان فاتوها فإن خلیفۃ اللہ المہدی۔ ان کے کہنے کے مطابق خلیفہ لڑے ہیں پہلی صدی کے اندر، اور کالے جھنڈے آئے ہیں خلفائے بنو عباسیہ کے، یعنی دوسری صدی میں، اور قتل کیا ہے کب؟ جب خلفائے بنو عباسیہ کا دور ختم ہوا، تاتاری آئے ہیں تب، اور کالا جھنڈا، اور مہدی کی بعثت کب ہوئی ہے؟ اس کے بہت بعد۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو تقریباً ایک وقت سال 2 سال کا معاملہ ہے، اسے 9 صدیوں اور 10 صدیوں کے درمیان انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اولاً تو اس حدیث کی صحت کے اوپر آپ غور کیجئے، دوسری پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ ہاں یہ چیز کہاں ہے، کہاں تک صحیح اور کہاں تک نہیں ہے۔ جب تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رایات سود کی حدیث یہ صحیح نہیں ہے، شیعوں نے گڑھ کر کے بیان کی ہے، یہ میرا اپنی تحقیق ہے، اس لیے کہ اس کی جتنی سندوں کو ہم نے دیکھا ہے ان میں کہیں نہ کہیں شیعہ ضرور موجود ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک سند جو مسند احمد میں ہے، وکیع عن شریک ابن عبداللہ عن علی ابن زید عن علی بن قلابہ عن ثوبان۔ شریک ابن عبداللہ قاضی مشہور شیعی ہے، اور علی بن زید ابن جدعان کے اوپر تو الزام ہے کہ یہ شیعہ مذہب طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ دوسری جو اس کی سند ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، عبد الرزاق عن سفیان الثوری عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن ابی اسماء الرحبی عن ثوبان، اس کے اندر 2 راوی مدلس ہیں، سفیان اور ابو قلابہ۔ تو میری اپنی تحقیق ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہو بھی جائے تو وہ آپ کے مطلب کی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکمل طور پر انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا چونکہ ان کے بات کا جواب دینا ہے اس لیے اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رکھوں گا کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے ایک ساتھ جمع ہونے کی بات کیا ہے بالکل غلط ہے، جیسا کہ بھی ہم نے کہا ان کا یہ کہنا ہے، اور جیسا کہ اس نے بھی حتیٰ کہ ایک بہت بڑا عالم عبد الملک سجاوندی جو ان کے بہت بڑے داعی مانے گئے ہیں، اور انہوں نے علی متقی جون پوری رحمہ اللہ جو دنیا کی جتنی کتابیں حدیث کی موجود ہیں سب سے بڑی کتاب کے مؤلف ہیں، جون پور کے تھے، ہندوستانی عالم ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ کسی کو نام معلوم ہے؟ جی کنز العمال۔ کون ہے؟ کنز العمال، 25 جلدوں میں
چھپی ہے، اور اگر حاشیے وغیرہ کے ساتھ چھپے تو اور ہو جائے گی۔ کنز العمال علی متقی جون پوری فوراً ان کے، بلکہ ان کے زمانے میں تھے محمد مہدی جون پوری، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کس کا؟ مہدویت کا۔ اور پہلے تو ان کی بزرگی سے بڑے متاثر تھے، لیکن بعد میں مکہ آئے، یہاں کے علماء سے بحث کیا، حدیثوں کو غور کیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ مہدی جون پوری حقیقی مہدی نہیں ہے، اور ان کی تردید میں 2 کتابیں لکھی۔ اس لیے مہدوی علماء ان سے بڑھت ہی بدظن ہیں، بلکہ انہیں مرتد تک کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا کہ پہلے جو ہے مہدوی ہوئے اور بعد میں جا کر کے چونکہ فقر کی، ان کے ذکر کی تاب نہ لا سکے، لہذا وہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، پتہ نہیں ان کا نام کس سلسلے میں آیا تھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں مہدی حقیقی مہدی کا اور جون پوری مہدی کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، اور سارے لکھتے چلے آئے ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہے، اور یہاں پر ایک کتاب جو سب سے خطرناک کتاب ہے، یہ تنویر الہدایہ، حالانکہ یہ اشرف صاحب بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، جبکہ اگر میں بیٹھوں تو ایک مکمل درس اسی کتاب پر ہو جائے، مکمل، شاید کسی دوسری مجلس میں، اس لیے کہ اس شخص نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ دیکھیے صفحہ 117 کے اوپر لکھتا ہے کہ ہمارے مہدی جو تھے یہ دین سیکھنے میں یا سکھانے میں کسی فرشتے یا کسی پیغمبر کے محتاج نہیں تھے۔ یہ صاحب لکھا ہوا ہے، دیکھ لیے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ تعلیمی مقام میں مجھے کسی کا واسطہ نہیں ہے، عام ازیں کے فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو۔ یہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون سے اہل سنت والجماعت ہیں؟ اور اسی کتاب میں یہی نہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے مہدی کے جو فرائض ہیں، وہ ان فرائض سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو شریعت سے جن کی فرضیت ثابت ہے، جن کی فرضیت شریعت سے ثابت ہے۔ صفحہ 112 کے اوپر انہوں نے صاف اس بات کو لکھا ہے، دیکھو یہ احکام تقرب عزدی کے خاص اسباب ہیں، اگرچہ دیگر فرائض شرعی بھی اسباب تقرب ہیں، مگر ان کو اتنی خصوصیت نہیں ہے جتنی ہمارے مہدی کے فرائض کو حاصل ہے۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ساتھیوں، کہ صرف ایک کام باقی رہ گیا بس مہدیوں کے پاس، آج کل کے جو مہدی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش سے نیچے لا کر کے اپنے مہدی کو وہاں پر بیٹھا دیں، بس۔ اس لیے کہ جب سب نبیوں سے اونچا مقام دیا اور اللہ کے رسول سے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک اب بات پیدا ہو گئی ہے کہ یہی عابد خواند میر صاحب جنہوں نے میرا جواب دیا ہے، یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مقام محمود، صاحب مقام محمود کون ہے؟ جی یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ صاحب مقام محمود محمد جون پوری ہیں۔ یہ دیکھیے دوسرے مہدوی نے ان کی تردید کی ہے، یہ صاف دیکھیے لکھا ہے، صاحب مقام محمود کون؟ یہ دیکھیے صاف لکھا ہوا ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ ادارہ فلاح، یہ لکھیں۔ ابھی ہمسری کا بخار پوری طرح اترا بھی نہیں تھا، ہمسری یعنی مہدی اللہ کے رسول کے ہمسر ہیں، اترا ہی نہیں تھا کہ 2 نوجوان مرشدین نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ سب کو حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا۔ وہ کیا ہے کہ حضرت سید یعقوب صاحب قبلہ اسحاقی کے بھانجے اور جانشین حضرت سید عابد میاں صاحب اور کھٹ کثیر میں مقیم حضرت سید دلاور صاحب محمودی نے 2 علیحدہ محافل نکاح میں نکاح کے دوران پہلی مرتبہ امامنا کے نام کے ساتھ صاحب مقام محمود کا لقب جوڑ دیا۔ کیا؟ صاحب مقام محمود، جبکہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں جو حدیث ہے اس میں کیا ہے؟ لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کے لیے مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کون ہے؟
میں ہوں. اللہ کے نہیں بیان فرمایا نا. لیکن یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جب مقام محمود تک آپ نے پہنچا دیا کس کو؟ اپنے مہدی کو. تو اب صرف عرش خالی باقی رہ گیا ہے بس, جس وقت صرف اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھا ہے. ایسا کرو کہ کوئی شوشہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں سے نیچے لے آؤ اور اپنے مہدی کو لے جا کر کے وہاں پر بیٹھا دو. آخر یہ